امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت جلد میں آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ نیو یارک میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے سے متعلق ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ نہیں۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران امریکہ کی پہلی ترجیح ملک میں تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم رکھنا ہے، جبکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا دوسری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں اہداف حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال فطری طور پر غیر یقینی ہے، کیونکہ خود ایرانی بھی غیر متوقع رویہ اختیار کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ثالث ممالک قطر اور پاکستان ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب باقاعدہ مذاکرات نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے اماراتی جہاز پر حملے کی اطلاع ہے۔ اماراتی تیل کمپنی نے کہا ہے کہ ہرمز سے گزرنے والے ہمارے جہاز پر حملہ ہوا ہے اور حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن سے متعلق خدشات کو مسترد کر دیا۔ کہا طیارہ بردار بحری جہاز کی 260 سے زائد دنوں کی تعیناتی طویل نہیں۔ طیارہ بردار جہاز اس وقت یا بہت جلد روانہ ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اسی نوعیت کا ایک اور جہاز تعینات کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز 8.5 ماہ سے سمندر میں موجود ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن گزشتہ سال نومبر میں سین ڈیاگو سے روانہ ہوا تھا۔ بعد میں ایران کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے مشرق وسطی بھیج دیا گیا تھا۔ طیارہ بردار جہاز پر تقریباً 5000 امریکی بحری اہلکار اور میرینز موجود ہیں۔ جہاز پر موجود امریکی فوجیوں کی طویل تعیناتی سے متعلق خدشات سامنے آئے تھے۔ فوجیوں کے اہل خانوں اور قانون سازوں نے ذہنی صحت اور جہاز پر بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ متعدد ڈیموکریٹک اراکین نے فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر وضاحت طلب کی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے بھی جہاز پر حالات خراب ہونے سے متعلق رپورٹس کو مسترد کیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مابین طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے دفاعی تعاون، علاقائی امن و استحکام اور امت مسلمہ کی سلامتی کے فروغ کے حوالے سے سہ-فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط تزاویراتی شراکت داری میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں داخلی اور خارجی امور سمیت فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور وطن عزیز سے دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر نے موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں عوام کو درپیش معاشی مشکلات میں ریلیف فراہم کرنے، اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی اور انہیں مناسب نرخوں پر دستیاب بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔
آج بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ وادی بالخصوص سری نگر کو مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے گرد کئی حصار پر مشتمل سیکیورٹی تعینات، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق LA 15 باغ 2 میں 9 پولنگ اسٹیشن پر ووٹ آج ڈالے جا رہے ہیں۔ اس حلقے میں 5032 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ LA 16 باغ 3 میں 14 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ہو رہی ہے، جس میں 7238 ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ان حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے سگی میں گاڑی پر فائرنگ، 2 خواتین جاں بحق، باپ اور بیٹی زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ کاروباری معاملات کے سلسلے میں 2 روز قبل تحصیل گلستان سے آئے تھے۔ گاڑی نہ رکنے پر ایک قبائلی گروہ نے فائرنگ کی تھی۔ سگی کا علاقہ قبائلی دشمنیوں کے باعث عام افراد کی نقل و حرکت کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ سرکاری تعطیل کے باعث اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں آئندہ نوٹیفیکیشن تک برقرار رہیں گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ 14 اگست کی سرکاری تعطیل کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اس لیے نئے نوٹیفیکیشن کے اجراء تک پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ نئے نوٹیفیکیشن تک پیٹرول 325 روپے 43 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 383 روپے 95 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 389 روپے 75 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل پر دونوں پر الگ الگ ڈیلرز مارجن میں 1 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ صارفین کو پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں ادا کرنا پڑے گا۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے مارجن میں اضافے کی تصدیق کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن پر نظر ثانی کے لیے پیٹرولیم ڈویژن کی سمری پر غور کیا گیا۔ وائس چیئرمین آل پاکستان اونرز ایسوسی ایشن نعمان بٹ نے اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے۔ مارجن میں اضافہ نہ کرنے کی صورت میں 15 اگست سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ صدر مملکت نے 355 ممتاز شہریوں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے بھی نشان امتیاز کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احد چیمہ اور وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کو بھی نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وفاقی وزیر امیر وقام اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کے لیے ہلال امتیاز کا اعلان۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری تجارت کے لیے بھی ہلال امتیاز۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 40 شہداء کو ستارہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ گلوکارہ ترنم ناز اور اداکارہ نشو بیگم کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری۔ دلیری کا مظاہرہ کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 95 افراد کو تمغے دیے جائیں گے۔ صدر مملکت نے سعودی شہزادہ سعود بن نائف کے لیے ہلال پاکستان کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان اور ترک وزیر دفاع یاسر گلار کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک کے لیے بھی نشان پاکستان کا اعلان کیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے 2 معالجین ڈاکٹر جل رتن جی پٹیل اور ڈاکٹر جل دیبو کو بعد از مرگ نشان پاکستان کا اعزاز عطا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر تعلیم یوسف بن عبداللہ کو ہلال پاکستان اور سعودی شاہی عدالت کے مشیر محمد
تویجری کو بھی ہلال پاکستان دیا جائے گا۔ جاپانی دانشور اور اردو دان ڈاکٹر ہیروجی کتاوکا کے لیے ہلال پاکستان کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر ابراہیم المبارک کو بھی ہلال پاکستان دیا جائے گا۔ پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن ڈی سی میں آزادی کے 79ویں سال مکمل ہونے پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستانی امریکی کمیونٹی سفارت خانے کے افسران کی موجودگی میں قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی۔ یوم آزادی کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے 185ویں سالگرہ کے حوالے سے قائد اعظم کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔ سفیر پاکستان نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں جنہیں اقتصادی تعاون اور باہمی سرمایہ کاری سے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور تعلیمی روابط کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان وقار علی خان کو ان کی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ وقار علی خان نے گزشتہ 4 دہائیوں میں امریکہ میں پاکستان کی ثقافت، تجارت اور مثبت امیج کو فروغ دیا۔ Pakistan has a geostrategically significant location, has always brought periods of endearment, close relations from the very beginning of our independent existence, because it was actually, I keep repeating, I think most of you would have heard it from me, that 3 days short of the establishment of Pakistan as an independent nation state, President Truman addressed a letter to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah on 11th of August 1947. So our relationship is as old as Pakistan itself. It has flourished despite the world changing around us. And not only that it has flourished, it has been one consequential relationship, perhaps the most consequential relationship since our birth as an independent nation. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب۔ پرچم کشائی سفیر پاکستان احمد فاروق نے کی۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے نمائندگان اور کمیونٹی کی شرکت۔ جدہ میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں تقریب۔ قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پاکستان کا یوم آزادی روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بھارت میں پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد وڑائش نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ پاکستانی ناظم الامور نے کہا، پاکستان کی جوہری صلاحیت جنوبی ایشیا میں استحکام کا باعث ہے۔ مارکہ حق پاکستان کی خود مختاری اور ہمارے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک پروقار پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ناظم الامور اعزاز خان نے قومی ترانے کی دھن پر قومی پرچم لہرایا۔ اپنے خطاب میں ناظم الامور اعزاز خان نے چین میں مقیم پاکستانی برادری کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے تعلقات گہری اور دیرینہ دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ تقریب کے دوران قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی تصویری نمائش بھی پیش کی گئی۔ پیرس میں سفارت خانہ پاکستان میں 79ویں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سفارت خانہ پاکستان پیرس میں پاکستان کا 79واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور ملی وحدت کے عزم کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے معززین، خواتین، بچوں اور دیگر شرکاء کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے سفارت خانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، جدوجہد اور قومی خدمات پر مبنی تاریخی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں آرکائیو ریکارڈز، نایاب تصاویر اور تاریخی دستاویزات پیش کی گئیں۔
اور سویڈن میں پاکستان ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی. پاکستانی سفیر بلال حی اور کمرشل کونسل احسن ریاض چودھری بھی اس تقریب میں شریک ہوئے. میزبانی کے فرائض ڈپٹی ہیڈ آف مشن سیدہ وردہ نے انجام دیے. اس موقع پر سماجی اور سیاسی شخصیات موجود تھی. ملک شہزاد کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرنے پر اسناد دی گئیں. پاکستانی ایمبیسڈر بلال حی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ تعاون کیا، جس کے لیے وہ پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں کمیونٹی کی مختلف شخصیات کو انعامات سے نوازا گیا. تہران میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. ایران میں پاکستانی سفیر نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ پاکستانی کمیونٹی پاک ایران دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے کا عزم کر رکھا ہے. یوم آزادی پر تھرڈ ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا شاندار سفر مسافروں کے لیے یادگار تجربہ رہا. 2 روزہ سفر کی دلچسپ رودات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد خالد اپنی اس رپورٹ میں. 165 سیاحوں کو لے کر کراچی سے روانہ ہونے والی تھرڈ سفاری ڈیزرٹ ٹرین صحرا کے قدرتی اور سحر انگیز مناظر کی وادی میں داخل ہوئی. کراچی سے چھوڑ تک راستے میں حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت ہر اسٹیشن پر مقامی انتظامیہ اور شہریوں نے مسافروں کا پرجوش اور روایتی استقبال کیا، جبکہ مسافر بھی اس سفر کے حوالے سے پرجوش رہے. گزرا ہے سفر، مزہ بھی آ رہا ہے، انجوائے بھی کر رہے، دیکھ بھی رہے. کراچی سے یہ ٹرین میری مس ہو گئی تھی 9 بجے، پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑی لی، اس سے حیدرآباد پہنچے اور حیدرآباد سے جوائن کیا. وہاں سے سفر بہت اچھا ہے. ٹرین کے چھور پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل عمیر نے ٹرین کا استقبال کیا، مسافروں سے ملاقات کی اور ٹرین انتظامات کا جائزہ بھی لیا، جبکہ محکمہ سیاحت و ثقافت کے افسر نے بریفنگ دی. حکومت سندھ کی ہدایت ہے کہ ہم اس کو سبسیڈائز کریں، ہم جو کاسٹ ہے وہ پیسنجر کی طرف نہ کریں. اس کے لیے ہم نے 70% کاسٹ کو ایبزارب کیا ہے، 30% ہم نے چارج کیا ہے. پرچیجی ویری کے علاقے میں رات کا قیام اور کھلے آسمان تلے محفل موسیقی نے یوم آزادی کا جشن دوبالا کر دیا. یہ ٹرین واپس کراچی پہنچ کر اس پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ مقامی ثقافت، سیاحت اور حب الوطنی کا ایک حسین امتزاج تھا، جو سندھ کے ایک دور افتادہ صحرائی علاقے کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے لا کر مقامی سیاحت کے لیے ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خالد، جیو نیوز، میرپور خاص. FIH ہاکی ورلڈ کپ آج سے بیلجیم اور نیدرلینڈ میں شروع ہوگا. پاکستان ہاکی ٹیم افتتاحی روز انگلینڈ سے مقابلہ کرے گی. ورلڈ کپ ہاکی کل سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہو رہا ہے. 4 مرتبہ کی عالمی چیمپئن ٹیم پاکستان 8 سال بعد میگا ایونٹ میں شرکت کرے گی، جہاں اس کا پہلا مقابلہ عالمی نمبر 3 انگلینڈ سے ہوگا. پاکستان اور انگلینڈ کی ہاکی ٹیمیں میگا ایونٹ میں 8 مرتبہ مد مقابل آ چکی ہیں. انگلینڈ نے 4 جبکہ پاکستان نے 2 میچز میں کامیابی حاصل کی. 2 میچز برابر رہے. پاکستان نے 1998 کے ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کو 5 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دی تھی. ہاکی ورلڈ کپ کے پہلے روز 4 میچز کھیلے جائیں گے. جرمنی کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی. ملک بھر میں یوم آزادی کا جشن ہر کوئی اپنے ہی انداز میں منا رہا ہے. لاہور کی نجی سوسائٹی میں بڑی تعداد میں شہری پارک میں جمع ہوئے اور یوگا کیا. لاہور کی نجی سوسائٹی میں بڑی تعداد میں افراد نے یوم آزادی الگ انداز سے سیلیبریٹ کیا. قومی پرچم کے رنگ کی مناسبت سے سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنے بڑی تعداد میں افراد نے یوگا کیا. اس موقع پر قومی پرچم بھی لہرایا اور ملک کے استحکام و ترقی کے لیے دعا کی. رن فار پاکستان میں ملک اور دنیا بھر سے 3500 سے زائد پاکستانیوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی. پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر اور دنیا کے مختلف حصوں میں مقیم پاکستانیوں کو کھیل، صحت، اتحاد اور قومی جذبے کے تحت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. ایونٹ میں مجموعی طور پر 3500 سے زائد پاکستانیوں نے شرکت کی. اس خصوصی جشن آزادی رن کا انعقاد اسپورٹس ان پاکستان نے کیا، جبکہ لاہور میں سرگرمی کے لیے فیلکن ٹرائتھلن کلب، اسلام آباد رنر کلب نے شراکت داری کی. کراچی میں ہونے والی سرگرمی میں 28,000 سے زائد رنر نے حصہ لیا، جبکہ اسلام آباد میں 400 سے زائد اور لاہور میں 300 سے زائد رنر نے
जश्न आज़ादी के इस मुनफरिद अंदाज में शिरकत की। शुरका के लिए 7, 14 और 21 किलोमीटर की मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई थी, जिनमें मुख्तलिफ उम्र और सलाहियतों के रनर्स ने शिरकत की। रन फॉर पाकिस्तान को एक मुसाबकती रेस के बजाय जश्न आज़ादी के लिए एक खुसूसी रन के तौर पर मुनक्किद किया गया था। जश्न आज़ादी लाहौर साहिवाल साइकिल रेस सुई सदरन गैस के अली इलियास ने जीत ली। पंजाब स्टेडियम लाहौर से शुरू होने वाली रेस में 70 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। लाहौर में फैमिली फन रेस का भी इनेकाद हुआ। लाहौर के नशर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाहौर साहिवाल साइकिल रेस के आगाज के मौके पर सूबाई वजीर खेल अयूब खोकर, स्पोर्ट्स बोर्ड और साइकिलिंग एसोसिएशन के अहदेदार भी मौजूद थे। 160 किलोमीटर के फासले की साइकिल रेस में 70 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। सुई सदरन गैस के अली इलियास ने 4 घंटे 44 मिनट और 36 सेकंड में मुकर्रर फासला तय करके कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान के मंसूर अहमद दूसरे और पंजाब के मौज़म अली तीसरे नंबर पर रहे। साहिवाल पहुंचने पर जिला इंतजामिया ने शुरका का इस्तकबाल किया और साइकिलिस्टों में इनामात तकसीम किए। लाहौर में लाहौर साहिवाल साइकिल रेस के शुरका की रवानगी के बाद फैमिली फन रेस का एहतमाम भी किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मानसेरा के जन्नत नज़ीर सयाहती मकाम नारान में जश्न आज़ादी के दिन कौमी परचम थामे सयाहों ने शानदार रैलियाँ निकाली और आतिशबाजी से रात को दिन बना दिया। कौसर सलीम बंगश की रिपोर्ट। मानसेरा की पुरफिजा और दिलकश वादी नारान के ठंडे मौसम में जश्न आज़ादी के मौके पर मुल्क के कोने कोने से आए सयाहों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। 14 अगस्त की मुनासिबत से 150 पाउंड वजनी केक काटा गया, जबकि फलक शगाफ नारों के दरमियान शानदार आतिशबाजी ने नारान के आसमान को रंगो नूर में नहला दिया। हम यही कहेंगे इंतज़ामिया से कि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के दिन यहाँ पर मुनक्किद किए जाएं, जिससे हम सियाहत में जो लोग आते हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हों। खुशी का ये रंग दरियाए कुन्हार के तेज़ और ठंडे पानियों में भी झलकता रहा, जहां मुनक्किदा वाटर राफ्टिंग मुकाबलों ने सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराए रखी। बेसर के फलक बोस पहाड़ों के दामन में परचम कुशाई की पुरविकार तकरीब सजाई गई, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। सयाहों ने इन तकरीबात से खूब लुत्फ उठाया। सयाहों का कहना है कि नारान के हसीन नज़ारों में यौम आज़ादी मनाना उनकी ज़िंदगी का एक यादगार तजुर्बा बन गया है। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, नारान।